اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ سب کیسے ہیں؟ میں کچھ وجوہات کی بنا پر نہیں بنا سکی ویڈیوز اپنی فریکوینٹلی، جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ ہم اردو میں اب ویڈیوز بنائیں گے۔ کچھ میں نے جو لیسنز ہیں آلموسٹ لیسن نمبر 11 تک میں نے ویڈیوز انگلش میں بنائی تھیں۔ اس کے بعد کچھ جو ویورز تھے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ اردو میں بھی بنائیں تاکہ ہمیں بھی قرآن پاک اور قاعدہ پڑھنے کی سمجھ آئے، تو میں ان کے لیے پھر اردو میں سٹارٹ کیا تھا۔ ہم لیسن نمبر 3 پر تھے اور لیسن نمبر 3 سبق نمبر 3 کا میں نے آپ کو انٹروڈکشن اور بتایا تھا کہ یہ حرکات کے بارے میں ہے۔ بگ مین کو فتحہ ضمہ کسرہ کہتے ہیں اور اردو میں زبر زیر پیش پڑھیں گے، تو ہم نے اس کی تعریف، اس کی مقدار، زبر زیر پیش کی مقدار اور اس کی کچھ مثالیں ہم نے لیسن نمبر 3 میں سبق نمبر 3 میں پڑھی تھیں۔ ہم کچھ اس کی مثالیں اور آج کر لیتے ہیں۔ ضاد زبر ضا، ضاد زیر دی، ضاد پیش دو، ضا دی دو، اور اس کے بعد ہے طا زبر طا، طا زیر تی، طا پیش تو، طا تی تو۔ اس کے بعد دوسری جو لائن ہے یہ ہے ضا زبر ضا، ضا زیر ضی، ضا پیش ضو، ضا ضی ضو۔ ضا کو اور ضاد کو اور طا کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، پر کر کے پڑھیں گے جی۔ اور اس کے بعد ہے عین زبر آ، عین زیر عی، عین پیش عو، عا عی عو۔ عین جو ہے یہ وسط حلق سے ادا ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حلق کے 3 حصے ہیں، ابتدائی حلق، وسط حلق اور انتہائی حلق۔ ابتدائی حلق جو ہے وہ فرسٹ پارٹ آف دا تھروٹ ہے، اور جو وسط حلق ہے وہ سیکنڈ پارٹ آف دا تھروٹ یا مڈل پارٹ آف دا تھروٹ کہہ سکتے ہیں، اور جو انتہائی حلق ہے وہ لاسٹ پارٹ آف دا تھروٹ ہے، یعنی کہ سب سے آخری پارٹ جو تھروٹ کا ہے۔ تو گلے کا جو درمیان والا حصہ ہے وہاں سے ہم عین کو ادا کرتے ہیں۔ عین کو ادا کرتے وقت گلے کے درمیان میں تھوڑا سا سٹریس فیل ہوتا ہے، تھوڑا سا دباؤ فیل ہوتا ہے، اور ہم عین کو حمزہ کے ساتھ مکس کر کے نہیں پڑھیں گے۔ حمزہ یا الف کی آواز آ کی ہوتی ہے، جیسے نارملی ہم آ ای او پڑھتے ہیں، لیکن عین کی آواز ہمیں آ گلے پہ تھوڑا سا زور دے کر پڑھنی ہوتی ہے تاکہ عین اور الف میں فرق کیا جا سکے۔ آ عی عو، آ عی عو۔ اور اس کے بعد نیکسٹ لائن ہے غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو۔ اور اس کے بعد ہے فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو۔ یہ ہم نے ابھی پریکٹس کی ہے زبر زیر پیش کی، اور میں نے آپ کو اس کی مقدار جو ہے وہ اس کی جو پہلے والی ویڈیو تھی، فرسٹ پارٹ جو تھا سبق نمبر 3 کا، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی مقدار آدھے الف کے برابر ہوتی ہے، اور عربک تجوید میں آدھے الف کو اس طرح پیمائش کی جاتی ہے یا میئر کیا جاتا ہے کہ جیسے آپ اپنی انگلی کو نارملی بند کریں تو یہ آدھے الف کی مقدار ہے، یا نارملی آپ اس کو اوپن کریں، ایک انگلی کو کھولنا یا اس کو بند کرنا جو ہے یہ آدھے الف کی مقدار ہے۔ اور اگر پورے الف کی مقدار لی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انگلی کو بند بھی کریں اور کھولیں بھی، تو یہ ایک الف کی مقدار ہوتی ہے۔ لیکن زبر زیر پیش جو ہم نے اس سبق میں پڑھا ہے اس کی مقدار آدھے الف کے برابر ہے۔ ہم نے اس کی یہ جو 3 لائنوں کی ابھی مثالیں کمپلیٹ کی ہیں، اس کے بعد ابھی مزید مثالوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ماشاءاللہ پہلے بھی اس کے فرسٹ پارٹ میں کافی اچھے طریقے سے میں نے آپ کو لیسن نمبر 3 کے بارے میں، سبق نمبر 3 کے بارے میں سمجھایا تھا۔ لیسن نمبر 4، آج سبق نمبر 4 شروع کر لیتے ہیں۔ سبق نمبر 4 بھی ایکچولی سبق نمبر 3 سے ریلیٹڈ ہے، یہ بھی زبر زیر پیش کے بارے میں ہے، صرف یہاں پر فرق یہ ہے کہ جو حروف ایک ہی مخرج سے یا مخرج کے نزدیک اسی آواز سے ادا ہوتے ہیں، مطلب ان کا جو مخارج ان کے ہیں حروف کے وہ نزدیک ہیں، تو
ایسے حروف کو کیسے پڑھا جائے گا، یعنی کہ ہلکی آواز میں اور بھاری آواز میں کیسے پڑھا جائے گا۔ جیسے تا زبر تا آپ کے سامنے یہ نظر آ رہا ہے فرسٹ والے باکس میں، پہلے والے باکس میں، تو اس کو ہم پڑھیں گے تا تی تو، لیکن اس کے بعد تو جو ہے یہ بھاری حرف ہے اور اس کو بھاری آواز میں پڑھا جائے گا، تو تی تو، تاکہ ہماری یہ لیسن اس لیے لیسن نمبر 4 اس لیے زبر زیر پیش کے بارے میں روانگی کے لیے دیا گیا ہے، تاکہ ہمیں ہلکے حروف اور بھاری حروف پڑھنے اور اسی طرح سیٹی جن حروف میں بجتی ہیں اور جن حروف میں سیٹی نہیں بجتی ان حروف کی پہچان بھی ہو جائے اور ہم ان حروف کو ایزیلی آسانی سے ادا بھی کر سکیں، اور ہماری اس میں پہچان ہو جائے کہ ہم ان حروف کو جب وہ قرآن پاک میں آ جائیں الفاظ کی صورت میں، کیونکہ الفاظ کی صورت میں جب یہ حروف آتے ہیں تو وہاں پر کبھی کبھار الفاظ کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہاں پر یہ پریکٹس اس لیے دی گئی ہے کہ اگر قرآن پاک پڑھتے ہوئے ایسے حروف آ جائیں جو موٹے بھی ہیں اور ہلکے بھی ہیں، تو ہم ہلکی آواز کے فوراً بعد بھاری آواز کیسے نکال سکتے ہیں، یا بھاری آواز کے فوراً بعد ہلکی آواز کیسے نکال سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہماری زبان کی روانگی کے لیے اور ہماری سمجھ کے لیے لیسن نمبر 4 میں ان حروف کو ساتھ ساتھ دیا گیا ہے جن کی آواز آلموسٹ ایک جیسی آتی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے 3 لائنیں ہیں، یہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ایک لائن ابھی ہم نے پڑھ لی تھی، تو جو دوسری لائن ہے وہ پڑھتے ہیں۔ زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو۔ اب زا جو ہے اس میں سیٹی بجتی ہے، لیکن اس کے بعد اب دیکھیں یہ ذال ہے، ذال، اس میں سیٹی نہیں بجتی۔ یہاں پر اس کو پڑھیں گے ذال زبر ذا، ذال زیر زی، ذال پیش زو، ذا زی زو۔ اس کے بعد تھرڈ والی لائن ہے، تیسری لائن یہ ہے ضا زبر ضا، ضا زیر زی، ضا پیش زو، ضا زی زو۔ اب یہاں پر ہم نے اس کو بھاری آواز کے ساتھ پڑھا، لیکن اس میں سیٹی نہیں بج رہی، ضا میں سیٹی نہیں بجتی۔ اسی طرح سا جو ہے اس میں بھی سیٹی نہیں بجتی، اس کا جو مخرج ہے ضا اور سا کا ایک ہی ہے، ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے۔ سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو۔ یہ ہم نے سبق نمبر 4 جو ہے اس کی بھی ہم نے مشق کر لی ہے، اور اس کی میں نے 3 لائنیں آپ کو بتا دی ہیں۔ باقی جو سبق ہے وہ بھی اس کے بارے میں ہی ہے، مطلب جو بھی مخارج نزدیک ہیں حروف کے، ان کے بارے میں پریکٹس دی گئی ہے اس پورے لیسن میں۔ تو انشاءاللہ جو میری نیکسٹ ویڈیو ہے اس میں ہم سبق نمبر 5 شروع کریں گے، اور سبق نمبر 5 جو ہے وہ تنوین کے بارے میں ہے، اور وہ بھی میں ویڈیو جو ہے اردو میں بناؤں گی انشاءاللہ، تاکہ ہمارے انگلش کے اور اردو کے لیسنز جو ہیں وہ ایکول ہو جائیں، اور جب وہ ایکول ہو جائیں گے انشاءاللہ تو اس کے بعد پھر میں انگلش والی ویڈیوز جو ہے دوبارہ سے سٹارٹ کروں گی۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔